بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اور ہر انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ معاشرے میں نمایاں انداز سے اپنی عزت و مقام پائے۔ تو آج ہم آسان اور سادہ ترین الفاظ میں نالج اور اسکل کو آپ تک پہنچانے کا ایک چینل شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، تاکہ یہ ہمارے بہت سارے عزیزوں کے پاس پہنچ سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہمارا موضوع ہے گرامر انگلش سیکھنے میں ایک بنیادی اکائی ہے۔ اسے سیکھنے سے آپ کن کن چیزوں کو احاطہ کر پائیں گے؟ آپ سینٹینس میکنگ کر سکتے ہیں، ایڈیم پر عبور حاصل کر سکتے ہیں، پیر آف ورڈز سیکھ سکتے ہیں، ایڈیومیٹک سینٹینسز کے عبور حاصل کر سکتے ہیں، اب پیراگراف میکنگ کر سکتے ہیں، ایکٹیو پیسز سیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھ سکتے ہیں، ٹینسز سیکھ سکتے ہیں، اور پیسیجز کر سکتے ہیں۔ پیسیجز کو ریڈ کر کے ان کے خود سوالات جوابات بنا سکتے ہیں۔ تو ہم آج وقت ضائع کیے بغیر آگے چلتے ہیں اور اپنے اس چینل میں سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ جملہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں بولا جانے والا الفاظ کا ایک مرکب ہوتا ہے جس سے مکمل مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اسے جملہ کہا جاتا ہے۔ اور جسے انگلش میں آپ یوں کہیں گے، the sentence is the combination of different words which gives full meaning to understand the details۔ اور جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ سادہ جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ اور منفی سوالیہ جملہ۔ سادہ جملے کو انگریزی میں افرمیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس طرح وہ دوڑتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، اور جمع کے صیغے میں وہ دوڑتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس میں آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو استعمال کرتے ہیں، اور ہی، شی، اٹ یا کسی کے نام کے ساتھ ڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں۔ میں جاتا ہوں، آئی گو، وہ جاتے ہیں، دے گو، تم جاتے ہو، یو گو، جبکہ وہ جاتا ہے، ہی گوز، وہ جاتی ہے، شی گوز، اور اسلم جاتا ہے، اسلم گوز۔ اس طرح سے ہو گیا آپ کا سادہ جملہ۔ جبکہ منفی جملہ بنانے کے لیے آپ ہیلپنگ ورب میں ورب کی پہلی فارم کے بعد نو یا ناٹ کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح I do not go to school, he does not go to school, she does not go to school۔ اس میں ناٹ کا اضافہ لگانے سے یہ منفی جملہ بن گیا۔
جبکہ سوالیہ جملے کی فارمیشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سوالیہ جملے کو بنانے کے لیے آپ ڈو یا ڈز کو جملے کے اسٹارٹ میں لے جاتے ہیں اور اسے یوں پڑھتے ہیں: ڈز شی گوز ٹو اسکول، ڈز شی گو ٹو اسکول، ڈز ہی گو ٹو اسکول. اور آئی وی یو دے کے ساتھ کس طرح کہیں گے: ڈو دے گو ٹو اسکول، ڈو یو گو ٹو اسکول، ڈو وی گو ٹو اسکول. اس طرح سے پڑھیں گے. اور چوتھا جملہ جو ہوتا ہے سوالیہ منفی جملہ ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں انٹراگیٹو نیگیٹو کہتے ہیں. اور اس کے لیے بھی قاعدہ بالکل آسان ہے کہ آپ ڈو یا ڈز کو جس طرح سوالیہ جملے میں اسٹارٹ پر لے جاتے ہیں اسی طرح سے قاعدہ ملحوظ خط رکھتے ہیں، لیکن ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح ڈو ہی ناٹ گوز ٹو اسکول، ڈز ہی ناٹ گو ٹو اسکول. جب ڈز لگ جاتا ہے تو اس کے بعد گوز نہیں لگے گا، اس کے بعد گو لگے گا. جبکہ آئی وی یو دے کے ساتھ ہوگا: یو ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول، ڈو وی ناٹ ورک، ڈو وی ناٹ سلیپ. اس طرح سے ہوگا. اب اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اب یہ بات آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں: افرمیٹو سادہ جملہ، منفی جملہ انٹروگیٹو سینٹینس، اور سوالیہ جملہ انٹروگیٹو سینٹینس، اور سوالیہ منفی انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس. تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں. امید ہے آپ بھرپور طریقہ کار سے سمجھیں گے. اگر کہیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اسے اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں. یہ آپ کے لیے ایک بے شمار خزانہ ہے. اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملیں اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں.